السلام علیکم سامعین، A1 ٹی وی کی ٹیم شازیہ ملک اس وقت موجود ہیں G12 میں. ظلم، درندگی، حیوانیت کی ایک اور داستان. آخر ہوا کی بیٹی کب تک اس ظلم، درندگی اور حیوانیت کا شکار ہوتی رہے گی؟ یہ آواز کب حکام بالا تک پہنچے گی؟ یہاں G12 میں ایک اور ظلم، بربریت اور انسانیت سوز داستان جس کو سن کر آپ سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. ہم آئے دن اس ظلم کی داستان اور اس ظلم کے خلاف، حیوانیت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور اس آواز کو کبھی دبا دیا جاتا ہے اور کبھی سن لیا جاتا ہے. آج ایک اور داستان آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سہرا اعظمی. اچھا، آپ اس بچے کی والدہ ہیں؟ جی میں اس کی والدہ ہوں. اچھا، اور یہ آپ کے پہلے میاں میں سے بچہ ہے؟ جی پہلے میاں میں سے بچہ ہے یہ میرا. اچھا. پہلے میری پھپھو گھر میں شادی ہوئی تھی نا، انہوں نے مجھے ڈیورس دے دیا تھا، یہ بچہ ہے اس میں سے میرا. اچھا، تو پھر آپ کی شادی اس سلیم نامی شخص کے ساتھ ہوئی؟ جی سلیم نامی شخص ہوئی. 6 سال ہو گئے اس کے ساتھ میری شادی ہوئی. اچھا، بولے. تو یہ میرے اوپر نہ بہت تشدد کرتا تھا، لیکن میں نے ماں باپ کو نہیں بتایا. تو جب میرے ماں باپ کو پتہ چلا ہے تو وہ انہوں نے تو اوپر سے میرے بچے کے ساتھ بھی تشدد کیا. اس نے مجھے گھر جا کے خود بتایا ہے کہ میں نے اس کے اوپر تیزاب ڈالا ہے، اس کا پاؤں جلایا ہے، اس کا ہاتھ جلایا ہے، اس کی کمر کے اوپر تیزاب ڈالا ہے. تو پہلے اس نے مجھے بتایا تھا، پھر میرے ماں باپ نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کے 2 بچے ہیں، آپ گزارا کرو. نہیں تو آپ کو اس نے بتایا کہ میں نے بچے کے اوپر یہ ظلم کی ہے، تیزاب ڈالا ہے، اس کو جلایا ہے، اس کی کمر پہ ڈالا ہے، تو آپ نے کوئی بات نہیں کی؟ آپ نے اس سے پوچھا نہیں ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، میں نے اس سے بہت ڈانٹا. میں نے کہا کیوں کیا ہے تم نے ایسا؟ پھر میں نے ماں باپ کو بتایا، وہ کہتے ہیں رے بیٹا 2 بچے ہم لوگ اسے معاف کر دیتے ہیں. پھر دوبارہ پھر اس نے یہ کام کیا. میرا 3 سال کا بچہ گھر میں کیا گیا، گلی میں کھڑا ہوا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ مما حیدر کو پاپا نے مارا ہے پتھروں کے ساتھ، اور اس کو نا پتھروں کے نیچے دفنا کے آ گئی ہے. تو پھر میں نے اپنے ابو سے کہا کہ میں نے کہا کہ اس کو دیکھ کے کہاں گیا میرا بچہ. نہیں تو میری بات سنیں، یہ جو اس بچے کو جب اس نے مارا تو بچہ آپ کے پاس ادھر گھر تھا؟ یہ آپ والدہ بتا رہی ہیں کہ بچہ تو ادھر ہوتا، اس کے پاس گھر تھا بچہ؟ نہیں، میرا چھوٹا بچہ اس کے ساتھ تھا نا، تو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اس کا باپ کیا کام کر رہے. تو اس نے باہر کہیں سے پکڑا ہے اس نے اس بچے کو؟ جی بھائی سے پکڑا، سڑک سے پکڑ کے لے کے گیا اس کو. تو یہ تھوڑا سا لڑوک سے ہے نا، یہ سن لیتا ہے بات کسی کی. تو اسے سڑک سے پکڑ کے لے کے گیا، اس کو ادھر لے کے گیا ہے. تو ادھر گداموں کے پاس جا کے نا اس کے سر کے اوپر پتھر مارے ہیں، اور جو ہے نا اس کے اوپر تشدد کیا، اور اس کو پتھروں کے نیچے، ریل پٹری کے پتھروں کے نیچے اس کو دفنایا ہے. ساتھ ریل پٹری بھی تھی. تو آپ نے پھر اس ذلیل آدمی کو کچھ بھی نہیں کہا؟ اس درندے کو کچھ بھی نہیں کہا؟ اس کو میں نے ماں تھی نا آپ. دیکھیں بعد میں سارے لوگ بعد میں آئیں گے، آپ ماں تھی، آپ نے سنا، آپ نے کچھ نہیں کہا، کوئی دعائی نہیں دی، کوئی بات نہیں کی؟ نہیں، میں نے گھر میں بہت اس کے ساتھ لڑائی کی ہے، لیکن اوپر سے پھر میں نے اپنی ابو کو فون کیا. میں نے کہا مجھے لے کے جائیں یہاں کے، یہ میری بات نہیں سن رہا، اوپر سے مجھے بچے بھی نہیں دے رہا، بچے بھی کھینچ رہا تھا مجھ سے. کہتا ہے کہ میں اس کو نا بچے بھی جو ہے نا تمہیں نہیں لینے جانے. میں نے کہا کہ تم نے کچھ کیا ہوگا تب بھی مجھے بچے نہیں دے رہے ہو تم. تو پھر ہم لوگ جو ہے نا ادھر سے میں زبردستی اس سے بچے کھینچ کے لے کے آئی ہوں. تو وہ مجھے مار رہا تھا، کہتا ہے کہ تجھے مار دوں گا. تو اس کے بھائی جو تھے وہ مجھے دھمکیاں دیتے تھے، کہتے تھے ماں باپ کو نہ بتانا تمہارے اور بچے اور تمہیں دونوں کو مار دیں گے ہم لوگ. اچھا، پھر آپ یہاں آئی، پھر آپ لوگ تھانے گئے؟ ہم لوگ تھانے گئے ہیں، تو وہ تھانے گئے ہیں تو ہم لوگ 3 بجے تک ادھر تھانے میں بیٹھے رہے ہیں، لیکن ہم لوگ کو انصاف نہیں ملا وہاں سے. کسی نے آپ کی کوئی بات نہیں سنی؟ کوئی بات نہیں سنی. میرے چھوٹے بچے نے بھی وہاں پہ بیان دیے ہیں، میں نے خود دیے ہیں، میرے گھر پہ بھی بیان دیے تھے، ایسے ایسے اس نے کیا کام کیے ہیں، آپ لوگ جو ہے نا ہمیں انصاف دے، لیکن انہوں نے ہمیں کوئی انصاف نہیں دیا. اچھا مجھے یہ بتائیں، پھر بچہ کتنے دن ہاسپٹل آپ کا رہا ہے؟ یہ بچہ یہ جو ہے نا 5:40 پہ پولیس والوں کو ملا تھا، اور یہ ہاسپٹل اٹھا کے اس کو لے گئے تھے، اور 10:30 بجے اس کو ہاسپٹل سے واپس لے آئے تھے ادھر گھر میں. اچھا، یہ
دیکھیں وہ یہ بچہ ملا ہے ادھر منڈی کے پاس نا, ہاں، منڈی کے پاس وہ منڈی کی پولیس تھی, منڈی کی آپ کی ادھر گولڑا کی پولیس ہے, ہاں، ٹھیک ہے. گولڑا کی پولیس پھر آپ نے ادھر جا کے انہیں بتایا, ٹھیک ہے, کہ آپ نے اپلیکیشن جا کے ادھر دی ہے. تو اپلیکیشن ہم لوگوں نے گولڈا تھانے میں بھی دی ہے. انہوں نے کہا کہ کیس ہی منڈی تھانے کا بنتا ہے کیونکہ بچہ ہی ان لوگوں کو ملا ہے وہاں سے. اتنی درندگی, اتنا تشدد, اتنا ظلم, اتنے ظلم کی انتہا, اور یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا حکام بالا کو اس طرف کوئی احساس نہیں ہے, کوئی خیال نہیں ہے؟ بارہا یہ لوگ تھانوں میں گئے, چوکیوں میں گئے, اس بچے کا میڈیکل ہوا, میڈیکل پولیس وہاں سے لینے نہیں دے رہی کہ میڈیکل آئے گا تو ہمیں FIR دینی پڑے گی, کچھ کرنا پڑے گا. اس درندے کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جس کا نام سلیم ہے, جو اس بچے کا ستیلا باپ ہے, جو اس بچی کا مجازی خدا ہے, جو ان ماں بیٹوں کو مارتا ہے, پیٹتا ہے, تشدد کرتا ہے, ڈرا بھی رہا ہے, دھمکا بھی رہا ہے, اور ان کو موت کے دہانے پہ پہنچا کے اور وہ سرے عام پھر رہا ہے, اور انہیں آ کے تو کہاں سوئے ہیں سارے حکام, کہاں سویا ہوا تھانہ سارا, کہاں سوئی ہوئی ہے یہ تھانہ چوکی, کدھر ہیں یہ سب کے سب, کہاں ہے؟ انصاف کب ملے گا؟ انصاف ہم دلائیں گے انشاءاللہ. A1 کی ٹیم انصاف دلائے گی, A1 کا چینل انصاف دلائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ سید فیاض حسین شاہ. اچھا, کیا لگتے ہیں آپ اس بچے کے؟ میں نانا ہوں جی. اچھا, تو آپ خود کیا کرتے ہیں؟ میں خود فالج ہوا ہے مجھے, تو ابھی کام اور کوئی نہیں کر سکتا ہوں, ٹیکسی چلاتا ہوں. اچھا اچھا ڈرائیور تھا پہلے, ایک بڑی گاڑی چلاتا تھا, تو ابھی ٹیکسی چلا رہا ہوں. اچھا, آپ کا گزر اوقات مطلب اس گاڑی پہ ہی ہے گاڑی جو پہ ہی ہے، ٹیکسی جو- چلاتے جی، ہیں آپ, ٹیکسی جو چلاتا ٹھیک ہوں. ہے. ہماری تو سی گاڑی رکھی ہوئی ہے وہ چلاتا ہوں, اچھا تو گزر اوقات اسی میں ہی ہے. اوکے. تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی کتنے بچے ہیں, مطلب یہ ایک بچی جس کے بچے کے ساتھ اور اس بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کے کتنے بچے ہیں, آپ کتنے افراد کو پال رہے ہیں؟ میرے 6 بچے ہیں جی, 3 بچے ہیں, 3 بچیاں ہیں. تو ایک یہ میرا نواسا ہے, یہ تھوڑا سیٹ نہیں ہے, تو بچپن سے تقریباً 3 مہینے کا تھا, تو اسے میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اسے پاس رہا ہوں میں. تو پہلے میری بیٹی کو میری ہمشیرہ کے گھر تھی, ادھر سے طلاق ہوئی ہے, تو بچہ انہوں نے ساتھ دے دیا تھا. پھر دوسری جگہ تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں شادی کی ہے, تو ادھر سے بھی بیٹی کے 2 بچے ہیں, ان کو بھی خرچہ تقریباً میں ہی دیتا تھا. کرائے کا ان کا مکان تھا, کبھی بل نہیں ہے, کبھی کرایہ نہیں ہے, کبھی گھر میں سودا نہیں ہے, وہ بھی میں ہی پورا کرتا تھا. تو یہ میرا جوائی جو ہے نشئی ٹائپ آدمی ہے, یہ اس کے ذہن میں یہی آتا تھا کہ میرے بچوں کو کم دیتے ہیں, اس کو زیادہ اس پہ خرچہ کرتے ہیں, گھر میں رکھا ہوا ہے, میں اسے مار دوں تو پھر میرے بچوں کو اس زیادہ ملے گا پیسہ تلا. تو اس بچے کو وہ تقریباً 1 سال پہلے بھی ایسے ہی اٹھا کے 2-3 دفعہ پہلے لے گیا, پر ویسے پھینک کے آیا تھا. 1 سال پہلے اسے اٹھا کے لے گیا تھا ادھر پولیس لائن کے سامنے یونیورسٹی روڈ پہ, اسے زخمی حالت میں ادھر اس نے پھینک دیا. کافی دن ہو گئے ہیں ہم اسی چکر میں ہر دروازہ کھٹکا رہے, کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے ہمیں انصاف ملا ہو. خدا کے لیے میں سب لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ میری بیٹی کو اور میرے نواسے کو انصاف ملے, کیونکہ پہلے بھی میری بیٹی کو وہ کئی دفعہ تشدد کا نشانہ بنا چکا ہے. تو اس لیے میری ہر انسان کے آگے ریکویسٹ ہے کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے, اور میری بیٹی کو, میرے نواسے کو انصاف ملنا چاہیے. جو بھی دروازہ کھڑکایا, کسی دروازے سے ہمیں انصاف نہیں ملا. آپ تسلی رکھیں, آپ فکر نہ کریں, حوصلہ نہ ہاریں, انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا, اور A1 کی ٹیم آپ کو انصاف دلائے گی, A1 TV آپ کو انصاف دلائے گا انشاءاللہ. میں ان کا, آپ کا A1 TV کا شکر گزار ہوں گا کہ مجھے غریب آدمی ہوں, انصاف مل جائے گا انشاءاللہ. جی سامعین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس بچے کے ماموں, اور جس بچے کے ساتھ اس کے اپنے ہی باپ نے ظلم, تشدد, درندگی, حیوانیت کی,
انتہا کر دی، اور اس کے اوپر سے انتہا یہ کہ ہماری انتظامیہ سوئی ہوئی، ٹھیک ہے، کبھی نہیں جاگتی، ان کو جھنجھوڑ کے جگایا جاتا ہے، جھنجھوڑ کے اٹھایا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں سیاسی رہنما ہیں جن کے پاس یہ لوگ گئے، جن کا دروازہ، سیاسی رہنماؤں کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا کہ اس درندے کے خلاف انہیں کوئی انصاف مل جائے، لیکن حکومتی ایوانوں میں بھی کوئی آواز، کوئی فریاد سننے کو تیار نہیں ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس بچے کے ماموں سے کہ ان کے ساتھ کیا بیتی، جو تو بچے کے ساتھ ہوا، اس کی والدہ کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید علی زیب کاظمی ہے۔ سب سے پہلے تو میں تھانے گولڈے میں پہنچا، وہاں پہ میں نے ان کو بتایا کہ ہمارا جو بانجا ہے ہم لوگوں کا وہ غائب ہو چکا ہے، اور اس کا عینی شہد جو علی اکبر ہے اس کے ستیلے باپ نے اس کو اٹھایا ہے، آپ آ جائیں یہاں پہ تاکہ اس بندے کو گرفتار کیا جا سکے۔ وہاں پہ بھی ٹال مٹول ہوئی، پھر انہوں نے کہا درخواست لکھ کے لاؤ۔ درخواست لکھنے کے بعد تب بھی انہوں نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی، بلکہ یہ کہہ کے کہ ہماری ایک گشت والی گاڑی ہے جو آ رہی ہے وہاں پہ۔ جب تک گشت والی گاڑی پہنچی تب تک تھانہ سبزی منڈی سے ایک پولیس اہلکار وہ بچے کو لے کے آ چکے تھے۔ 9:30 بجے تک ہم لوگ، پھر اس کے بعد 9:30 بجے کے بعد ہم لوگ تھانہ سبزی منڈی میں گئے۔ وہاں پہ بھی ہم نے یہی کہا کہ ہماری دسترسی کی جائے اور ظالم کو شدید سے شدید سزا دی جائے اور پرچہ کاٹا جائے۔ انہوں نے بھی 3 بجے تک ٹال مٹول کی، اور آج دن تک صرف ٹال مٹول میں ہی رکھا ہوا ہے۔ آج بھی میرے ہاتھ میں یہ کاغذات اٹھائے ہوئے ہیں، جہاں بھی جاتا ہوں صرف ٹال مٹول ہی ہوتی ہے۔ کوئی آپ کی سنوائی دسترسی نہیں ہو رہی، میم، صرف سنا ہی نہیں آپ کو۔ کچھ بھی نہیں سنا، کسی نے کوئی ہماری دادرسی نہیں کی۔ میں A1 ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جہاں جس معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ غریب کی کوئی آواز نہیں، اس معاشرے میں A1 ٹی وی کی غریب کی حمایت میں آواز ہے، جس کی وجہ سے آج مجھے فون بھی آیا اور یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ آپ کا پرچہ کاٹا جائے گا۔ فون کہاں سے آیا آپ کو؟ تھانہ سبزی منڈی سے مجھے فون آیا آج، اور یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ کا پرچہ بھی کاٹا جائے گا اور آپ کو انصاف بھی فراہم کیا جائے گا۔ اور میں A1 کی کرائم ٹیم شازیہ میم اور ان کے ساتھ امین کیمرہ مین اور جو 7 بھائیاں ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری دادرسی کو وہ پہنچے اور بغیر کہے ہوئے پہنچے، اور ہمارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا اور اس کو لوگوں کے سامنے نمایاں کیا تاکہ کل کسی کے بچے کے ساتھ، کسی کی بچی کے ساتھ ایسے معاملات نہ ہوں۔ معصوم بچہ جو بول بھی نہیں سکتا، اس کے اپنے سوتیلے باپ نے اس کو پتھروں سے مارا، پتھروں سے مار کر اس کا سر زخمی کیا۔ اس لہو لہان بچے کو اس نے پھر پتھروں کی قبر بنائی، پتھروں کی قبر میں اس کو گاڑ دیا۔ یہ ہے حیوانیت، یہ ہے درندگی، اور اس درندگی پہ کمال یہ ہے کہ ہماری پولیس، ہماری انتظامیہ، ہمارے لوگ سب کے سب خاموش۔ یہاں ہم آئے، بچوں سے پوچھا، اس کی والدہ سے پوچھا، بچی کی والدہ سے پوچھا، سب لوگوں سے جب ہم نے پوچھا تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج 5 دن ہو گئے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی آواز کہیں نہیں سنائی دے رہی، ان کو کوئی نہیں سن رہا۔ آیا کہ میں پوچھتی ہوں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں کے حکام بالا کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ A1 کی ٹیم جب بھی جہاں بھی جاتی ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، اور ہم ہی اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ A1 چینل، A1 ٹی وی، A1 کی کرائم رپورٹر، A1 کی کرائم ڈائری میں ہمیشہ اس ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، اور ان چیزوں کو ہمارا جب تک سانس میں سانس ہے اس کو ہم پایا دم تک پہنچائیں گے، پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ معصوم بچہ، پھر اس کے اوپر سے اس کی درندگی کی انتہا، سلیم نامی یہ شخص ہے، اور اس کی درندگی کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی مارتا تھا اور تاروں سے مارتا تھا۔ پھر جب اس بچے کو اس نے مار کے اپنی طرف سے اس نے ختم کر دیا، اس بچے کی زندگی تھی وہ مل گیا، ٹھیک ہے، بچہ آج بھی بہت بری حالت میں، زخمی حالت میں موجود ہے، لیکن پولیس کچھ بھی کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پولیس، کیونکہ ہم نے آپ کو یہ دکھایا ہے سارا کہ یہ ایک غریب گھرانہ ہے، غریب کی آواز کبھی کہیں کوئی نہیں، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، کوئی سیاسی رہنما نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس
کچھ لین دین کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو یہ گھرانہ اتنے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے، جن کی آواز کوئی نہیں سن رہا، جن کو سننے والا کوئی نہیں ہے، جن کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ آواز حکام بالا تک پہنچائیں گے اور جہاں جہاں بھی یہ ظلم ہوگا وہاں ہم انصاف دلانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی شازیہ ملک، کیمرہ مین امین کو دیجیے اجازت۔ A1 چینل، السلام علیکم۔